پر. ابو سفیان ادھر دھمکی دے رہا ہے, یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ تم بھی ادھر, صرف اتنا ہی جملہ کہہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دے دی. کیا کہہ دیا؟ قالوا حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے, اللہ کی ذات کے اوپر میرا اور آپ کا بھروسہ ہے. اس ملک کی حکومت آج جو بھی ہے یا آئندہ جو بھی ہو سکتی ہے, آج سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے, لیکن میری اور آپ کی نگاہ اور نظر اگر اللہ کی ذات کے اوپر ہے تو بے سر و سامانی کے باوجود بھی رب العالمین میری اور آپ کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے. جب یہ جملے حضرات صحابہ نے کہے, قرآن نے اس کا اگلا منظر بھی کھینچا ہے, فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, فانقلبوا بنعمت, حمراء الاسد نامی جگہ سے واپس آ رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں. کیا لے کر کے نکل رہے ہیں؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, اللہ کی نعمت کو لے کر کے. کیا تھی وہ اللہ کی نعمت؟ سب سے پہلی چیز اللہ کی نعمت کے عافیت کے ساتھ وہاں سے نکل رہے ہیں. کسی نے ان کا بال تک بکا نہیں. ابو سفیان تو تیار تھے نا, ان کے ساتھی بھی تو تیار تھے, ہر چیز ان کے پاس موجود تھی, لیکن اصحاب محمد جس عافیت کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں, ایسی عافیت اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے, اس شرط کے ساتھ کہ اگر ہم بھی حسبنا اللہ کے اوپر عمل کریں, اپنی زبان سے بھی حسبنا اللہ, حسبی اللہ, اللہ تیری ذات میرے لیے کافی ہے, اپنے اعمال سے بھی اس بات کا ہم ثبوت پیش کریں کہ حسبنا اللہ, اللہ ہماری, یہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ. دوسرے نمبر کے اوپر, اس سے پہلے بھی اعتماد کو تھا, لیکن اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا کیونکہ آزما لیے گئے. پہلے تو آزمایا نہیں تھا نا, اس کے لیے ڈر تھا کہ ہو یہ آ گیا ہے, اب کیا ہوگا. لیکن اب کیا ہے؟ آزمائے جائیں گے. آزمانے کے بعد پھر ان بازوؤں میں کتنی طاقت ہے یہ چیز سامنے آ جائے گی, اور پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کسی طاقت سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہمارے اعتماد کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا, اور زیادہ ہمارا اعتماد بڑھ جائے گا, اور زیادہ یقین بڑھ جائے گا, اور زیادہ ہمارا ایمان بڑھ جائے گا, اور وفضل, اور ایمان میں زیادتی کے ساتھ وہ آگے. اس لیے آج کے ان حالات کے اندر اخبارات, میڈیا, سوشل میڈیا اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا جس کے اوپر بیٹھ کر کے فلاں جگہ کے اوپر سی ایم نے یہ بات کہی, فلاں جگہ کے اوپر پی ایم نے یہ بات کہی, فلاں جگہ کے اوپر فلاں منتری نے یہ بات کہی, فلاں فرقہ پرست جماعت نے یہ بات کہی, وہ بات کہی. مسلمانوں, یہ سن کر کے ہم اتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے وہ ہوش و حواس بھی ہم کھو بیٹھے. مسلمان نام ہے اس بات کا کہ اس طرح کی جب بھی دھمکیاں اس کو ملتی ہے اور ملتی رہے گی, لیکن ایسے حالات کے اندر اس کی نظر قرآن کے اوپر ہوتی ہے, اس کی نظر سیرت مقدسہ کے اوپر ہوتی ہے. سیرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر دور اس سیرت کے اندر موجود ہے, جہاں سے وہ جو سبق لینا چاہے لے سکتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ سیرت مقدسہ کو ہم نے پڑھا نہیں ہے, قرآن مقدس کو ہم نے پڑھا نہیں ہے, ورنہ قرآن کی آیات آپ پڑھتے چلے جائیں, آپ کی یاد جو ہے آس میں بدل جائے, مایوسی جو ہے ختم ہو جاتی ہے, چھڑ جاتی ہے, اور انسان میں ایک طرح کا اعتماد پیدا ہوتا ہے. بتائیے یہ آیت کریمہ ہمیں اس وقت کے حالات کے اندر ہماری صحیح رہنمائی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء ولم یمسسهم سوء. اس انداز سے واپس پہنچ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ولم یمسسهم سوء, ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی, ذرہ برابر بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. آج بھی اگر مسلمان اس بات کو اپنا لیتے ہیں, قولی طور پر بھی اللہ کو کافی سمجھتے ہیں اور عملی طور پر بھی اللہ کی ذات کو کافی سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پھر ولم یمسسهم سوء آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لو کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ, لو کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے لگو حق توکلہ, جس طرح سے کہ اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے,
جس طرح کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کرنا چاہیے، اے مسلمانوں اگر ہم بھی اسی طرح کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لرزقتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی تنگی سے نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے، تمہیں بھی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جب شام ہوتی ہے اپنے گھونسلے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بتاؤ کیا وہ اپنے گھونسلے کے اندر دانے کے خزانے لے کر کے بیٹھتا ہے؟ کیا وہ اپنے گھونسلے کے اندر پانی کا خزانہ لے کر کے بیٹھتا ہے؟ بالکل بے سر و سامان آ کر کے شام میں اپنے گھونسلے میں اپنے مارے کے اندر آ کر کے اپنی نیند نکالتا ہے، تغدو خماسا، اور جب صبح ہوتی ہے اپنے گھونسلے سے وہ نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے، اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو وہ خالی پیٹ نکلتا ہے۔ کیوں؟ شام کو جب آیا تھا رات گزاری، لیکن اس نے اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، صبح کو وہ خالی پیٹ نکلا۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب شام کو اپنے گھونسلے کے اندر واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کر کے واپس آتا ہے۔ جب ایک چھوٹے سے پرندے کو اللہ تبارک و تعالی صبح سے لے کر کے شام تک باہر نکال کر کے اس کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، اسے تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا ہے، اسے مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا ہے، تو حضرت انسان تجھے تو اس نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے حضرت انسان تجھے تو اس نے اپنا بندہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، تو اگر اس کی ذات کے اوپر اسی طرح کا بھروسہ کرنے لگے تو بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رزق کا انتظام نہیں فرمائیں گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نرمی کا انتظام نہیں فرمائیں گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سختیوں سے نکال کر کے راحت اور اطمینان کی زندگی نہیں عطا فرمائیں گے؟ ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شرط کیا ہے؟ کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیسا بھروسہ؟ کہ کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر سے ٹل سکتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر سے ہٹ سکتی ہے، لیکن میرا جو بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر سے، ایک رتی بھر کے لیے بھی وہ بھروسہ نہیں ہٹے گا۔ جب یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، ایسا توکل پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھلائی کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو کیا پڑھ کے نکلو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تیرے نام سے میں نے یہ گھر چھوڑا ہے، اب تیرے بھروسے کے اوپر باہر جا رہا ہوں، باہر کیا مجھے پیش آنے والا ہے میں نہیں جانتا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد میرے گھر میں کیا پیش آنے والا ہے میں نہیں جانتا ہوں، بس میں جانتا ہوں تیری ذات کو جانتا ہوں اور تیری ذات کے اوپر میرا بھروسہ ہے، تو ہی میرا محافظ ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی مصیبت سے بچنے کی، کسی گناہ سے بچنے کی نہ مجھ میں طاقت ہے، نہ مجھ میں قوت ہے، اور نہ کوئی اچھا کام کرنے کی اور نہ کسی نیکی کو کرنے کی میرے اندر کوئی قوت ہے، الا باللہ۔ اگر تو بچائے گا تو بچ جاؤں گا، تو لگائے گا تو لگ جاؤں گا۔ بس اس کلمے کو پڑھ کر کے ایک انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، عافیت کے ساتھ باہر جاتا ہے، عافیت کے ساتھ اپنے گھر کے اوپر واپس پہنچتا ہے۔ یہ کس چیز کی بنیاد کے اوپر؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ کی بنیاد کے اوپر۔ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اللہ کی ذات کے اوپر مکمل دھیان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات ہی کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہر گھڑی اور ہر لمحہ اس کی ذات میرے اور آپ کے دماغ کے اندر مستحضر رہنی چاہیے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی ذات میرے اور آپ کے دماغ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ جب اس طرح کی ایک مسلمان اور ایک ایمان والا زندگی گزارتا ہے تو ہزاروں حکومتیں تبدیل ہو جائے، ہزاروں میجورٹیوں کے ساتھ اگر تختوں کے اوپر بیٹھا جائے اور کتنے ہی جملوں اور کتنے ہی الفاظ کے ساتھ اور خطرناک سے خطرناک الفاظ اور پلاننگ اور منصوبے ہمارے خلاف میں کیے جائے، میں سمجھتا ہوں آیت کریمہ کی روشنی کے اندر اور نبوت کے اس فرمان کی روشنی کے اندر کہ میرا اور آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ کر سکتا ہے کوئی؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ نیگیٹو حالات ہے بے شک، لیکن ہمیں اس طرح پازیٹیو رہنا ہے۔ نیگیٹو حالات ہی سے ہمیں پازیٹیو بننا ہے، ہاں، اور وہیں سے ہمیں اپنی مایوسی کو ختم کر دینا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم سیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ بزرگوں معاف کرو، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا ہمارا کردار ہے، غلط کردار کہہ لیں۔
اس ملک میں دو باتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک تو برادران وطن کے دماغ کے اندر ایک زبردست غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ کیا غلط فہمی پیدا ہوئی ہے؟ کہ یہ مسلمان ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں امن و امان کی زندگی گزارنے نہیں دیں گے۔ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ مسلمان کو جب بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ سابقہ پڑا اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، اس نے اپنا اسلام پیش کرنے کے بجائے اپنی وہی جہالت کو پیش کیا، گالی گلوچ کیا، اس کے ساتھ بدمعاملگی کی ہے، اور اس کے ساتھ کہہ لیجئے کہ خیانت سے پیش آیا، کبھی اس کو ڈانٹ دیا، کبھی اس کو پیٹ دیا، اور کہہ لیجئے کہ اگر موقع آیا تو اس نے اس کی بہو بیٹیوں کی عزت کو بھی تار تار کیا۔ اسلام کی تعلیم کیا تھی؟ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسلام یہ سکھاتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے اور انسانیت کے ناطے وہ ہمدردی کا مستحق ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ لیکن ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمدردی ہماری ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہی ہوگی۔ نہیں 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 نہیں، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب کی رحمت اور اس کی کرم کا عالم یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کو تو وہ رحم و کرم کے ساتھ رکھتا ہی ہے، اس کے ساتھ رہنے والوں کو چاہے وہ اس کو ماننے والے نہیں ہے، اس کی شان کریمی کے چھینٹے وہاں تک بھی پہنچتے۔ ایک ایگزامپل سے یہ بات ہے کہ عطر تو میں نے لگایا ہے، عطر تو میں نے لگایا ہے، مگر میرے عطر کی خوشبو کے حقدار وہ تمام ہیں جو میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا میں اپنے لگائے ہوئے عطر سے اگر دوسروں کو محروم کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کروں گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اتنا نکما انسان ہے، یہ اتنا سیلفش انسان ہے کہ یہ انسان اپنے جسم پر لگائی ہوئی خوشبو کو استعمال کرنے کے لیے ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہم سے بد گمان ہو جائے گا، وہ ہمارے خلاف پہ غلط خیال قائم کر لیتے ہیں، اور پھر یہیں سے دشمنیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ برادران وطن کے دماغوں کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے، ان سب چیزوں کو لے کر کے سب سے پہلا فریضہ میرا اور آپ کا یہ بنتا ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ کس طور پر؟ ہم اپنے اخلاق کو، ہم اپنے معاملات کو، اور ہم اپنی عبادتوں کو قرآن و حدیث اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں اور سیرت مقدسہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اخلاق سیرت کے عین مطابق ہونے چاہیے، ہمارے معاملات سیرت کے عین مطابق ہونے چاہیے، اور جب یہ اخلاق برادران وطن دیکھیں گے تو یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم کے ذریعے جو ایک دوسرے کے خلاف میں زہر اگلا جا رہا ہے، اور اس کو لے کر کے آپس میں کندھے سے کندھے ملا کر رہنے والی دو قومیں جو ہزارہ سال سے اس ملک کے اندر رہتی ہیں، ہزارہ سال سے اس ملک کے اندر رہتی ہے، مغلوں کے دور کے اندر بھی مغلوں کی فوجوں کے کمانڈر غیر مسلم رہ چکے ہیں، اور غیر مسلم راجہ رجواروں کے کمانڈر مسلمان رہ چکے ہیں۔ ایسے شیر و شکل کے ساتھ رہنے والی یہ قوم کو پچھلے 50 سال سے کہہ لیجئے کہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈوں کی بنیاد کے اوپر اور اپنی پولیٹکس کو چمکانے کے لیے اور اپنی کرسیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس طرح سے لڑایا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے کہ مسلمان تمہارے ساتھ بدمعاملگی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، وہ تمہاری بہو بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے اسی کردار کو، ہماری اسی گفتار کو، ہمارے انہی معاملات کو سیرت کے سانچے کے اندر ڈھال کر کے برادران وطن کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیج کے اوپر سے چاہے کتنا ہی زہر اگلا جائے، لیکن وہ ہمارے عملی زندگی کو دیکھ کر کے ان کی باتوں کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کریں گے، ان کی باتوں کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ اس طرح کی زندگی یہاں پر گزارنی ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تخریب کے لیے جس کا استعمال ہو رہا ہے، بربادی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انسانیت کو لڑانے کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ ذرا الفاظ پر دھیان دیں، اسی میڈیا کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ انسانیت کو لڑانے کے لیے ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ میڈیا کا یہ تو تخریبی اور ایک غلط استعمال ہوا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میں اسی میڈیا کا استعمال کروں گا تو کیسا کروں گا؟
صحیح استعمال کروں گا، تخریب کے بجائے تعمیر کے لیے اس کا استعمال کروں گا، انسانیت کو لڑانے کے بجائے انسانیت کو ملانے کے لیے میں اس کا استعمال کروں گا۔ اور میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ الیکٹرانک میڈیا پہلے نمبر پر اور آپ کا سوشل میڈیا جو واٹس ایپ وغیرہ ہے یہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے۔ ہم میں کا تقریباً ہر جوان، ہر بچہ اس کا آج استعمال کر رہا ہے، اور ہمارے واٹس ایپ کا آغاز ہی پتہ نہیں کون کون سی خبروں سے ہوتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر کہ دیکھو فلاں جگہ کے اوپر مسجد کے اوپر حملہ ہوا، اوہو، صبح ہوتے ہی یہیں سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے مایوسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھو فلاں جگہ کے اوپر ہماری عورتوں کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی گئی ہے۔ ارے مسلمانوں، اب یہ بدسلوکیاں ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے مدرسوں کے اوپر غلط نگاہیں اٹھ رہی ہے، میری اور آپ کی بہو بیٹیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو گویا کہ اخلاقی اعتبار سے لوٹا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب وقت یہ سب سننے اور وقت یہ سب سنانے کا نہیں رہا ہے، وقت آ چکا ہے کہ اس کی تدبیر کی جائے، اس کی پلاننگ کی جائے، اس کا منصوبہ بنایا جائے۔ اب تو 50 سال ہو گئے سنتے سنتے، 50 سال ہو گئے یہ سناتے سناتے، اب وقت آ چکا ہے کہ اس کو کس طرح سے روکا جائے، اس کے اندر کس طرح سے تبدیلی لائی جائے۔ ہر چیز کے اندر چینجنگ ہو رہا ہے، میں نے اور آپ اپنے آپ کو چینج کر دیا ہے، پورے طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ ارے مسلمانوں، کچھ معاملات ہمارے بگڑ رہے ہیں، اس میں بھی تو اب چینجنگ آنا چاہیے، ہمارے اخلاق تباہ و برباد ہو گئے، اس کے اندر بھی تو اب چینجنگ آنا چاہیے۔ تو یہ واٹس ایپ خاص طور پر، یا آپ کا فیس بک خاص طور پر، جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، آپ اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ یہ استعمال کے لیے ایجاد کی ہوئی ایک چیز ہے، یہ بنائی گئی ہے، یہ ٹیکنالوجی جو استعمال کے لیے بنائی گئی، یہ اچھے کام کے لیے بنائی گئی، اس کے پیچھے منشا یہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ انسان جس کو قرآن نے کہا تھا نا کہ یہ تو فساد بچائے گا دنیا کے اندر جا کر کے، یہ تو بگاڑ پیدا کرے گا، فرشتوں نے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہی تھی، اتجعلون فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ خون خرابے کرائے گا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں یہ کرائے گا خون خرابے، لیکن سنو، اس کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو افضل قرار دیا، فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا، اور امتحان میں لا کر کے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے چلو، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، حضرت آدم کو چند نام سکھا دیے، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو اس کا نام معلوم ہے، تم کو اس کا نام معلوم ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا۔ آدم کو معلوم ہے کہ اس کو چڑیا کہتے ہیں، حضرت آدم کو معلوم ہے کہ اس کو باغ کہتے ہیں، اس کو شیر کہتے ہیں، اس کو چیتا کہتے ہیں، اس کو سبزی کہتے ہیں، یہ بینگن ہے، یہ پھلا ہے، یہ تکڑا، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ فرشتوں تم کو معلوم ہے یہ بات؟ لا علم لنا، تیری ذات پاک اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ خیر، دوسری بات پر ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال آپ کریں تو کس طرح کریں؟ تعمیر کے لیے کریں۔ تعمیر یعنی کسی چیز کا نو نرمان جس کو کہا جاتا ہے، اگر آپ کی زبان میں ہم بات کریں تو میڈیا نو نرمان کے لیے ہے۔ میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ چیزوں کو جرجریت کر دی جائے، چیزوں کو ختم کر دیا جائے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے تعمیر کی جائے، انسانیت کی تعمیر، مانوتا کو دوبارہ بیدار کیا جائے، مانوتا کے سامنے اچھے اخلاق پیش کیے جائے۔ تو ہمارے واٹس ایپ کے میسیج کا آغاز اور اس کا اختتام ان چیزوں کے ذریعے ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پڑھنے کے لیے دعا فرمائی تھی، پہلا میسیج تو وہ پہنچنا چاہیے، اور ادھر سے جواب آنا چاہیے جناب کہ آپ کا جو میسیج تھا اس میسیج کو میں نے پڑھا، مجھے بڑا پسند آیا، اور انشاءاللہ اس میسیج کے اوپر میں عمل کروں گا، اور ادھر سے بھی ایک میسیج اس طرح کا پہنچنا چاہیے۔ آپ بتائیے کیا اس میڈیا کا اس طرح سے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ 100% میں سے شاید 1% ہی کچھ نکل جائے اس طرح کے لوگ کہ جو اس کا اس طرح کا صحیح استعمال کرتے ہو۔ تو اس ملک میں 2 کام ہمیں کرنے ہیں۔ پہلے نمبر کا کام یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اور اپنے اعمال کو اور اپنے کردار کو اور اپنی گفتار اور اپنی بول چال کو 100% سیرت مقدسہ کے ڈھانچے میں ڈال دینا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میڈیا کا جو استعمال کریں گے ہم کیسا کریں گے؟ صحیح استعمال کریں گے، اور غلط استعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور ایسے میسیج زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے امیدیں بڑھ جائے، جس سے مایوسیاں ختم ہو جائے، اس لیے کہ نیگیٹو حالات میں
پازیٹیو باتیں نکال لینا اور پازیٹیو اپنے آپ کو بنا کر کے پیش کرنا، یہ اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارا ورد بھی ہونا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کوئی طاقت مجھے اور آپ کو جو ہے اس ورد کے ہوتے ہوئے اور عملی زندگی کے ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ لم یمسسہم سوء، جیسے ان کو نہیں پہنچی تھی ہم کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھی لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ મુસાફરી ગવાવાળા એમના તરફથી એમના બાળકો વાલિદા તથા એમના ગુરુના અને બાળકોના વિસ્તારે જવાબ હશે વહાલો મસ્જિદમાં 500 રૂપિયા અને વહાલો મદરસામાં 500 રૂપિયા ટોટલ 1000 રૂપિયા દીધા